آگے طفیل بن عمر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الکفلین کے بت کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ یہ بات تھوڑی سی ہٹ جائے گی موضوع سے، لیکن بات آئی ہے تو بتا دیتا ہوں مختصر نہایت۔ ذو الکفل جس کا قرآن پاک میں ذی الکفل کا بھی ذکر موجود ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بندوں میں قرار دیا، اور جو مورخ ہیں ان کے نزدیک جو ذی الکفل نبی ہیں، وہ جو کپل والا مہاتما گوتم بدھ ہے، یہ بعض مورخین کا نقطہ نظر ہے۔ یہ جو گوتم بدھ جس کو ہم آپ سمجھتے ہیں، وہ کپل کے رہنے والے تھے گوتم بدھ، تو وہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ذی الکفل جو ہے وہ کپل سے پے تو عربی زبان میں ہے نہیں، تو ذو الکفل ہو گیا۔ تو یہ جو مہاتما گوتم بدھ ہے، یہ ان کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اور جو ذی الکفلین کے بت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوائے تھے، یہ بھی مورخین کا خیال ہے کہ وہ گوتم بدھ کے بت تھے، عرب میں ان کی پوجا ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں گوتم بدھ کے جو بت ہیں وہ سب سے قدیم تاریخ رکھتے ہیں۔ جب افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا طالبان کی حکومت پہلی جب آئی تھی، تو انہوں نے گوتم بدھ کا 2000 سال پرانا جو بت تھا اس کو توڑا تھا، آپ کے شاید ذہن میں یہ واقعہ ہو۔ تو یہ بت سب سے قدیم چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ بت، یہ تو ایک تاریخی اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، بت اگر نبی کا ہی کیوں نہ ہو، نبی ہی کا کیوں نہ ہو، اس کو بھی توڑ ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طفیل بن عمر کو ذو الکفلین کے بت کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ آگے فتح مکہ کے باب میں ہم آپ کو بتلائیں گے، فتح مکہ کے باب میں آپ کو بلکہ بتلا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تھے تو کس کس تصویر کو مٹایا تھا؟ حضرت ابراہیم کی تصویر موجود تھی، حضرت اسماعیل کی تصویر موجود تھی، تو اس کو بھی ملیا میٹ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے بھی اگر بت بنا دیے جائیں تو ان کی بھی عبادت کی اجازت موجود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو ایک تاریخی اسپیکٹ بتایا۔ یہ یقینی بات نہیں ہے کہ گوتم بدھ ہی ذی الکفل ہیں، یہ یقینی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی ہوں تو ان کے بت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب میں گوارا نہیں کیا۔ اور خود فتح مکہ کے موقع کے اوپر بعض روایات تو ایسی ہیں کہ تیر چلاتے ہوئے حضرت ابراہیم کا بت اور تصویر بنی ہوئی تھی، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروا دیا۔ تو انبیاء کے بت بنیادی طور پہ بنائی اپنے اپنے خطے کے نیک لوگوں کے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے وسیلے واسطے سے اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے۔ یہ ایک طویل باب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی گرا دیا۔